سورة المباركة من الفاتحة ونزل على سيد الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. صادق. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام الحمد لله وزاد الوحيد के लिए जो अखबार है जो रखीब है ऊपर अल्लाह ताला कि जिसकी औसाफ जिसकी उम्मतों को गिनने वाले शुमार करने से कासिर है और बयान करने वाले बयान नहीं कर सकते। परवरदिगार आलम ने जिससे अपनी रहमत से मखलूक़ात को खल्क़ किया, अपनी मेहरबानी से तेज़ हवाओं को चलाया और थरथराती हुई ज़मीन पर पहाड़ों की खूब उड़ाया और तमाम तक दुरूद और सलाम अहवाल मोहम्मद और आल मोहम्मद के लिए जो हमारे लिए नारे नूर और मुंबई से चश्मे लाए थे। जिस मौज़ूअ मजालिस को हमारे लिए कर रहे हैं इस्लाम की इंसानी ख़वातीन और उनका किरदार, इसमें हम एक औरत को बतौर मुरब्बी किस तरह से वो औलाद की तरबियत करती है और खुदा ने उसके अंदर क्या सलाहियत रखी है और हम तारीख से उन माओं का तज़किरा कर रहे हैं कि जिन्होंने ऐसी तरबियत की कि उनकी तरबियत की नकूश आज तक तारीख पर सब्त है। बहुत सारी मुश्किलात होने के बावजूद, बहुत सारे मसाइल होने के बावजूद, बहुत सारी सख्तियों के बावजूद इनकी तरबियत आज भी तमाम लोगों के लिए एक मिसाल और किरदार है। और उनमें एक तकरीर कबल हमने ऐसी ख़वातीन का तज़किरा किया था कि जो रस्म शिकन है, जिन्होंने इस तरह की रस्म दुनिया में डाली कि जो उस ज़माने में उस वक्त में मुश्किल था कि लोग इस तरह से सोचें, जैसे मादर जनाब मूसा, जैसे मादर जनाब मरियम सलामुल्लाह अलैहा। और कल मजलिस में उन माओं का तज़किरा किया कि जिन्होंने एज ए सिंगल पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को इस मकाम तक पहुँचाया कि जो वो नबी खुदा भी बने और वली खुदा भी बने, जिसमें जनाब आमिना का तज़किरा सर फहरिस्त है, जिनमें जनाब मरियम जो बहुत सारी उम्मतों को साथ लेते हुए बढ़ी आगे और खुदा ने उनके लिए बहुत सारे मसाइल करार दिए। और आज हम तज़किरा करेंगे उन ख़वातीन का कि उन्होंने इस तरह से अपने बच्चों की तरबियत की कि खुदा ने उनके बच्चों को अपनी राह में मुंतखब किया और वो राह भी शहादत की राह है। आसान नहीं होता कि जिस बच्चे को, जिस औलाद को माँ बहुत ज़्यादा सख्तियों में, बहुत ज़्यादा मुश्किलात से पाले, इस अमानत को खुदा की जानिब पलटा दे।
لیکن ہمیں اس زمانے میں بھی ایسی مائیں نظر آتی ہیں، بلکہ ہر زمانے میں، کہ جنہوں نے ایک یا دو نہیں، تین نہیں، بلکہ اپنی ساری کی ساری اولادیں دین اسلام پر قربان کی۔ اس میں اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کریں تو دو خواتین کی مثال شاید میں نام ہو اور آپ کے ذہن میں ان کی قربانیاں آ جائیں گی۔ ایک جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے ذات ہے۔ ام البنین یعنی 4 بیٹوں کی ماں۔ یوں عرب میں بہت سی خواتین گزری ہیں تاریخ عرب میں جو ام البنین ہیں، جن کے 4 بیٹے، 4 سے زائد بیٹے، لیکن فقط جناب فاطمہ کلابیہ ہی کیوں کہ جیسے ہی یہ لقب لیا جائے اور ذہن میں مادر عباس کا نام آ جائے، جیسے ہی اس لقب کو لیا جائے تو ایک ماں کی قربانی ذہن میں آ جائے۔ یعنی اس نے 4 بیٹے پالے، بہترین انداز میں پالے، اور ان 4 کے 4 بیٹوں کو اپنے زمانے کی حجت پہ قربان کر دیا۔ اور قربان کرنے کے بعد بھی یہ عالم تھا زمانے کے امام سے محبت کا کہ جب آپ بقی میں بیٹھ کر، شاعرہ بھی ہیں آپ، مرثیہ کہتے ہیں، تو حتیٰ کہ مروان بھی وہاں سے گزرتا ہے تو آپ کا جو سوز پایا جاتا ہے مرثیے میں، اسے سن کر وہ بھی ٹھہر جاتا ہے۔ ایک سنگدل انسان بھی نہیں رہ سکتا تھا، اس کرب کے ساتھ آپ بقی میں بیٹھ کر مرثیہ کہتے ہیں۔ اور جب وہ رکتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ بیوی کون ہے کہ جو اتنی اس کیفیت کے ساتھ، غم کی کیفیت کے ساتھ گریہ کر رہی ہے، مرثیہ کہہ رہی ہے، تو بتایا جاتا تھا کہ یہ مادر ابوالفضل عباس ہے، جناب ام البنین ہے۔ اور جب جب آپ بقی میں بیٹھی ہوتی تھی تو آپ 4 قبروں کے نشان بناتی تھی، اور پھر ان کو مٹانے کے بعد ایک قبر کا نشان بنا کر کہتی تھی کہ اے میرے بیٹوں، یہ ماں تم پر گریہ نہیں کرے گی، بلکہ جب تک زندہ رہے گی حسین کا ماتم کرے گی۔ یعنی جو وفائے عباس ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے وہ اثر ہے شیر مادر کا، وہ اثر ہے تربیت جناب ام البنین کا۔ آپ جب فرات پر آتے ہیں اور آپ مشکیزے کو بھرتے ہیں اور پلٹتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر 100 مرتبہ بھی مجھے فرات میں آنا پڑا تو اے حسین یہ وعدہ ہے آپ سے کہ میں پیاسا ہی فرات سے پلٹوں گا، چاہے پیاس کی شدت میں کتنا ہی اضافہ کیوں نہ ہو جائے۔ آپ نے بھی عصر عاشور تک نہیں، لیکن اس سے کچھ وقت قبل ہر لاشا سید الشہداء کے ساتھ اٹھایا ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی پیاس، یعنی پیاس کا جو امتحان تھا وہ ان شہداء کے لیے زیادہ ہوتا رہا جن کی شہادت آخر میں بعد میں ہوئی، اور یہ ان آخرین شہداء میں سے ہیں جناب ابوالفضل عباس کہ جب آپ کے لشکر میں کوئی بھی نہیں رہتا، یعنی پیاس کا امتحان آپ کے لیے سخت ترین تھا، لیکن جو ماں نے وفا اپنے شیر میں پلائی تھی، اپنے وقت کی حجت کے لیے جذبہ فداکاری دیا تھا، وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر کئی مرتبہ بھی، کئی 100 مرتبہ بھی فرات کے پاس آؤں اور آپ کی سقائی، آپ کے اہل حرم کی سقائی کے لیے آؤں تو اے حسین میں پیاسا بھی فرات سے بڑھ گا۔ یعنی یہ امتحان یا عباس یا عباس، یا عباس یا عباس، تیری آس تیری آس، یا عباس یا عباس، تیری آس تیری آس، یا عباس یا عباس، مثل حیدر کرار، یا عباس یا عباس، دیوان نرے حیدری، یا علی، یا علی، حیدری، یا علی، شاہ وفا بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے بڑھ کر ایک اور منزل ہے جو آپ کی تربیت میں آتی ہے، اور وہ اطاعت کی منزل ہے جو جناب ام البنین آپ کو دیتی ہے، آپ کو مطیع بناتی ہے۔ اور کیسا مطیع بناتی ہے؟ قرآن کی اس آیت کی مجسم تفسیر نظر آتے ہیں ہمیں ابوالفضل عباس کہ جسے آیہ اولی الامر کہا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی۔
ان تینوں اطاعتوں کی منازل پر ہمیں جناب ابوالفضل اس مقام پہ نظر آتے ہیں کہ ایک معصوم کی زبان گواہی دیتی ہے کہ آپ نے ان ساری اطاعتوں کا حق ادا کیا ہے. جب چھٹے امام آپ کا زیارت نامہ پڑھتے ہیں اور آپ کے اوپر سلام بھیجتے ہیں تو آپ اپنی لسان صدق سے اطاعت جناب عباس پر بہت سخت کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا عبد الصالح مطیع للہ ولی رسولہ ولی امیر المؤمنین والحسن والحسین. اے عبد صالح آپ پر میرا سلام ہو کہ آپ اطاعت گزار رہے اللہ کے اور رسول کے اور امیر المؤمنین کے اور حضرت زہرا کے اور امام حسن علیہ السلام کے. یعنی آپ کی اطاعت خدا کے لیے بھی تھی, رسول کے لیے بھی تھی اور صحابہ عامہ کے لیے بھی تھی. یہ اطاعت آپ سوچئے جو بچہ یعنی شجاعت ابوالفضل عباس ایک فضیلت ہے کربلا میں اور آپ کی پوری زندگی میں, اور صبر جناب ابوالفضل عباس ایک علیحدہ باب ہے آپ کی فضیلت کا. آپ کا صبر ایک علیحدہ باب ہے اور یہ اطاعت کی منزل طے کرواتی ہے اس باب کو یا اس مرحلے کو کہ جب آپ بچپن سے یہ سن کر پروان چڑھیں کہ آپ کو کربلا کے لیے مانگا گیا ہے, لیکن جب مرحلہ آئے کہ کربلا میں آپ مولا علی کی تلوار کے جوہر دکھائیں, آپ کو کہہ دیا جائے اگر خیام اٹھانے کی باری آئے تو کہا جائے کہ عباس خیمے دریا سے ہٹا لو, تو جس آپ نے تلوار کی نوک سے خط کھینچا تھا کہ کون ہے تم میں سے جو اس خط کو عبور کر کے اس طرف آ سکے, حکم امام کوئی نہیں روک سکتا تھا ابوالفضل عباس مگر یہ کہ حکم امام, مگر یہ کہ اطاعت اولی الامر. کہا کہ دریا سے خیام کو ہٹا لو, تو جس تلوار سے خط کھینچا تھا اسی تلوار سے آپ نے خیموں کی تنابوں کو کاٹا. کیا چیز اپنے نفس کے اوپر, اس دعا کے اوپر, اس تربیت کے اوپر جو بار بار جو جملہ کہہ کر آپ پروان چڑھ رہے ہیں مقدم آئی وہ اطاعت امام ہے, وہ فرما برداری ہے امام کی. اور یہ آپ کہاں سے سبق لے رہے ہیں؟ آپ ایک اس ماں کی گود سے سبق لے رہے ہیں, تربیت لے رہے ہیں کہ جس نے ساری زندگی اطاعت امیر المؤمنین کی ہے, ساری زندگی اطاعت امام علی بن ابی طالب کی ہے, ماں کے در سے سیکھا. اور اس کے بعد دوسری بیوی اہل بیت علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنے 7 کے 7 بچے امام حسین پر قربان کیے. زوجہ جناب مسلم نے آتی کم قربانی نہیں ہے جناب مسلم کی, زوجہ جناب مسلم کی 7 اولادیں ہیں اور 7 کی 7 کربلا میں, کربلا و شام کے راستے میں امام حسین پر قربان ہوتے ہیں, راہ عشق پر قربان ہوتے ہیں. اسی لیے مقام جو ایک سفیر کا ہے جناب مسلم کا وہ عام نہیں ہے. سید الشہداء کی نظر انتخاب جس شخصیت پر ٹھہری اپنے سفیر کے لیے, اپنے نمائندے کے لیے, وہ جناب مسلم نے آتے ہیں. کیوں جذبہ فداکاری کو جانتے ہیں کہ مسلم وہ جذبہ رکھتے ہیں میرے لیے کہ اپنی 7 کی 7 اولادیں دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے. 4 بیٹے ہیں, 3 بیٹیاں ہیں. 2 بیٹے آپ کے مسیب میں شہید ہوتے ہیں, لیکن جب کوفہ آپ آتے ہیں اور آپ سے جدا ہو جاتے ہیں تو ابھی بھی مسیب میں آپ دونوں کا روزہ ہے جو لوگ گئے زیارت میں. 2 کربلا میں شہید ہوتے ہیں, ہمارا کابی سید الشہداء میں. 3 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹی آپ کی شام غریبہ گھوڑے کے سونوں میں آ کر ہوتی ہے. کم سے نہ بچے جب خیام کو لوٹا جاتا ہے تو بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جب تاراجی خیام ہوتا ہے اور گھوڑوں کو دوڑا کر لے کر آتے ہیں, بچے بکھر جاتے ہیں صحرا میں. تو انہی میں ایک جناب مسلم کی بچی ہے جو کم سے ہے اور وہ گھوڑوں کے سونوں تلے آ کر شہید ہو جاتی ہے. ایک بچی جب لاشا دیکھتی ہے بابا کا دارالعمارہ پہ لٹکا ہوا تو اس شدت, اس دکھ کی شدت کو, اس کرب کو برداشت نہیں کر پاتی, چیخ مارتی ہے اور وہیں اس بچی کا انتقال ہوتا ہے. اور ایک بچی راہ کوفہ و شام کے درمیان اس سفر کی صعوبتوں کو برداشت نہ کرتے جناب رقیہ کا قلب وہ قلب ہے کہ جس نے 7 بچوں کا داغ راہ امام نے اٹھایا. یہ کم قربانی نہیں ہے. ایک ماں کا کل سرمایہ ہے اپنی اولاد, اپنی پوری زندگی ایک ایک لمحہ جس پر لگاتی ہے. لیکن بتایا جو عقائد ہے, جو ایمان ہے, جو وقت کا امام ہے, اس پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے.
یعنی میں اور آپ اتنی آسانی سے جو اس وقت بیٹھ کر مجالس کو وفا کر رہے ہیں، اپنے عقائد کو بچائے ہوئے ہیں، ہمارے پاس جو علم ہے یہ ان ماؤں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ جنہوں نے گریز نہیں کیا، ایک لحظہ ایک لمحہ نہیں لگایا مگر یہ کہ اپنی اولاد ایمان کے اوپر قربان کیا۔ یعنی بہت بڑا بہت اہم سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اولاد کی جان سے زیادہ اس کے ایمان کی پرواہ ہے۔ اور اولادیں بھی کوئی عام اولادیں قربان نہیں ہوئی ہیں، یہ عام بچے ہیں، یہ عام شہزادے ہیں، یہ عام شہزادیاں ہیں، یہ وہ قربانیاں ہیں، یہ وہ بچے ہیں کہ جن کی تربیت میں وہ اثر دکھائی دیتا ہے کہ جن کو امام وقت منتخب کر لیا، جن کے خون کو خدا قبول کر لیا اور انتخاب کر لیا۔ ہزاروں لوگ ہیں، ہر کوئی رائے شہادت کے لیے منتخب کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ شہادت ایک مقصد ہے، ایک منزل ہے، اسے طے کیا جاتا ہے راستے کو، اس راستے کو چنا جاتا ہے۔ ایک شہید زندہ شہید ہوتا ہے، زندگی میں شہادت کو حاصل کرتا ہے، اس کی زندگی کے طور طریقے، اطوار، اخلاق، عقائد طے کرتے ہیں کہ اس نے شہادت کی مرحلے تک پہنچنا ہے۔ اسی لیے شہداء کی زندگی کو بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ ریڈ کریں، آپ دیکھیں اولاد کا ایمان کتنا فوقیت رکھتا ہے، کس قدر اہم ہے کہ میں اور آپ اپنی اولاد کی ایمان کے اوپر کام کریں، یہ کتنا اہم ہے۔ دو مثالیں اس کے لیے اور زیادہ تاریخ سے آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک مثال کربلا سے ہے اور وہ جناب حر کی مثال ہے، جو مصائب کے مرحلے میں آپ سنتے ہیں کہ جناب حر نے اپنے بیٹے کو پہلے قربان کیا اور پھر آپ شہید ہوئے۔ تو اب عبداللہ نے کہا کہ یہ داغ بہت بڑا ہے حر کہ تم اپنے جوان بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھو، تم کیوں چاہتے ہو کہ تمہارا بیٹا پہلے میدان جنگ میں جائے، وہ پہلے شہید ہو تم سے۔ تو جناب حر کہتے ہیں کہ اے آقا میں خائف ہوں اس بات سے کہ اگر میں لوگوں کے نرغے میں جاتا ہوں، نرغہ عادہ میں جاتا ہوں، یزیدوں کے سامنے جاتا ہوں اور مجھے تیروں کے، نیزوں کے، تلواروں کے گھاؤ لگتے ہیں، زخم لگتے ہیں اور میں مر جاتا ہوں، تو میرا بیٹا مجھے اس حالت میں دیکھ کر گھبرا کر دوبارہ یزید کی جانب نہ پلٹ جائے گا۔ میں خائف ہوں اس چیز سے۔ قرآن کی آیت ہے، جب تربیت کا مرحلہ آتا ہے والدین کے لیے تو خدا کہتا ہے کہ فقط اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتے صاحبان ایمان، بلکہ اپنے گھر والوں کی، جو اپنے اولاد ہیں، جو اپنے گھر کے لوگ ہیں، ان کی ایمان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، ان کی ایمان کی پرواہ بھی ہوتی ہے۔ اور یہ مثالیں مجھے اور آپ کو بہت زیادہ ملتی ہیں کہ جس میں جیسے میں نے کہا کہ اولین مثال جناب حر علیہ السلام کی کربلا سے جو ملتی ہے، کہا کہ کہیں بیٹا پلٹ نہ جائے، کمزور نہ ہو جائے عقیدہ یا ایمان، تو چاہتا ہوں پہلے یہ ایمان پر مرے۔ یہی سب سے زیادہ اہم میرے لیے اولاد نہیں ہے، اولاد کی جان نہیں ہے، بلکہ اس کا ایمان ہے کہ وہ ایمان پر مرے۔ دور پڑی گا جب امیر شام کے کہنے پر آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، گرفتار کر کے لے کر جا رہے ہیں، تو امیر شام حکم دیتا ہے کہ جہاں پر بھی حجر ملے وہیں انہیں قتل کر دو۔ جب کہہ رہے کہ قتل کر دو تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے، تو آپ جلاد کو کہتے ہیں کہ مجھے مارنے سے پہلے میرے بیٹے کو قتل کر دو۔ جلاد بھی ایک مرتبہ سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسا باپ ہے کہ خود کہتا ہے کہ پہلے میرے بیٹے کو مارو اور پھر مجھے مارو۔ یہاں پر بھی جناب حجر ابن عدی اسی ریزن کو، اسی وجہ کو پیش کرتے ہیں جو جناب حر نے پیش کی۔ یعنی علی کا چاہنے والا صرف اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کرتا، وہ اپنے اولاد کے ایمان کا تحفظ بھی کرتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ یہ جو ولایت میری نسل میں، یہ میرے پاس ہے، یہ میری نسل میں منتقل ہو، یہ محبت نسل میں منتقل ہو۔ یہ مرحلہ اتنا دشوار ہے۔ جناب حجر کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا، مجھے شہید کر دیا جائے گا، یہ بھی جوان ہے،
اس کے سامنے ابھی ایک پوری زندگی پڑی ہے، اور مجھے خوف ہے کہ امیر شام یا دنیا کی جو چمک ہے وہ اس کی جو رنگینی ہے وہ اس اٹریکشن میں نہ آ جائے، اس فریب میں نہ آ جائے، اور اس فریب میں آ کر اپنے ایمان کو نہ کھو دے، راستے سے نہ ہٹ جائے، حق کے راستے سے نہ ہٹ جائے۔ اس لیے مجھے یہ مطلوب نہیں ہے کہ یہ زندہ رہے اور کفر پہ زندہ رہے، نہیں، نفاق پہ زندہ رہے، نہیں، مر جائے ایمان پہ رہے۔ یہ تفسیر ہے دو واقعات یا ماخذ ہے اس نعرے کے کہ جو ابا عبداللہ کربلا میں لگاتے ہیں، حیات من الذلہ، یعنی ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اور اس نعرے کو ابا عبداللہ کے لگانے سے پہلے اصحاب امیر المؤمنین بھی جانتے تھے، اصحاب امام حسن بھی جانتے تھے، اور خود اصحاب امام حسین بھی جانتے تھے اس روش کو، کہ اس زندگی سے جو ذلت کی ہو اور بغیر ایمان کی ہو، بہتر ہے کہ ایمان پر مر جائے۔ اور اس کے لیے، اس شہادت کے لیے جب انتخاب ہوتا ہے تو آپ دیکھیے جہاں پر مثال ایک جناب ام البنین کی ہے، جناب رقیہ کی ہے، زوجہ جناب مسلم کی، دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں جو اس زمانے کی ہے جب ایران عراق وار ہوتی ہے۔ ایک شہید علم الہدا ہے جن کی بیٹی، میں نے بتایا کہ تقریب میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، جو ابراہیم رئیسی اس وقت صدر ایران کی، ان کی جو زوجہ ہیں جمیل علم الہدا، ان کے والد شہید علم الہدا بہت بڑے شہید ہیں ایران عراق وار کے، بہت زیادہ کام ہے ان کا انقلاب کے لیے، بہت بافضیلت شخصیت ہے۔ جب یہ ایران عراق وار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انقلاب کے لیے یہ بہت کام کرتے ہیں اپنے علاقے میں، اور زیادہ کام یہ کرتے ہیں قرآن اور نہج البلاغہ پہ۔ یعنی جیسے انقلاب آتا ہے اور شاہ ایران کا دور ختم ہوتا ہے تو یہاں پر آپ شروع کر دیتے ہیں کام اپنے تمام تر علاقے میں نہج البلاغہ کے لیے، تو حتیٰ کہ ریڈیو پر آپ کام کرتے ہیں کہ تفاسیر قرآن کی، بہت زیادہ تفاسیر پر کام کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر ریڈیو سے بیان کی جاتی ہے اور نہج البلاغہ کے نکات کو بیان کیا جاتا ہے، نہج البلاغہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ ان دو چیزوں پر بہت زیادہ آپ کام کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جب جنگ دوبارہ مسلط ہو جاتی ہے تو آپ کو جانا پڑتا ہے۔ آپ جس علاقے میں جاتے ہیں شہید علم الہدا، اس علاقے میں چند افراد کو، چونکہ بہت جلدی چلے جاتے ہیں، جلدی جانا ہوتا ہے اور دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت جتنے فوری ساتھی ملتے ہیں ان کو لے کر آپ میدان میں آ جاتے ہیں۔ پیچھے جو لوگ رہ جاتے ہیں نفاق، منافقت کرتے ہیں، اور بلکہ جو آپ کے اپنے لوگ ہیں آپ کو محاصرے میں لے کر دشمن کا ساتھ دیتے ہیں کہ چند لوگوں کے ساتھ بے دردانہ، بہت زیادہ بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا جاتا ہے۔ عراقی فوجیں آپ لوگوں کے اوپر ٹینک چلوا دیتی ہیں، یعنی اتنی آپ کی لاشوں کی پامالی ہوتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب یہ جو محاصرہ ختم ہوتا ہے اور اس علاقے کو فتح کیا جاتا ہے تو جب آپ لوگوں کی لاشیں، ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں تو اس قدر مس ہوتی ہیں کہ ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، پہچان کے قابل نہیں ہوتی، یعنی ان کو اتنا پامال کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کی ڈیڈ باڈی کی شناخت ہو جاتی ہے شہید علم الہدا۔ کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ کی جیب میں ایک چھوٹا سا قرآن پاک ہر وقت موجود رہتا تھا اور آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو آپ کی جیب سے اسی قرآن کو ڈھونڈا گیا، دیکھا گیا، تو اس قرآن سے آپ کی شناخت ہو گئی کہ یہ آپ کا جسد خاکی ہے، یہ آپ کی ڈیڈ باڈی ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا سامنے تو کسی ایک معروف شخصیت نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ ساری زندگی علم الہدا قرآن کی شناخت کرواتے رہے، قرآن کے لیے کام کرتے رہے، اس کی تفسیر کو عام کرتے رہے، اور مرنے کے بعد یہ قرآن ان کی شناخت بن گیا۔ اس کلام الہی کے ذریعے سے ان کی شناخت ممکن ہو سکی، اگر یہ نہ ہوتا تو مشکل تھا کہ ان کی ڈیڈ باڈی کو پہچانا جاتا، تو بہت زیادہ کام ہوا۔ لیکن یہ اتنی مضبوط شخصیت بنی کیسے، یہ سامنے کیسے آئی، اتنی زیادہ قرآن سے محبت۔ شہید علم الہدا کی آپ کی والدہ کے بارے میں، آویزہ میں آپ کی ابھی بھی قابل شہید علم الہدا کی والدہ کی
اور اس قدر مجرب ہے کہ آپ کی قبر پر لوگ منتیں ماننے کے لیے آتے ہیں، دعا کرنے کے لیے آتے ہیں، شہید علم اللہ کی والدہ کی قبر پر. جو زائرین گئے تو وہاں کے راویان جو لوگ موجود ہیں ان میں سے ایک راوی نے اس واقعے کو بیان کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو شہید علم الہدا ہے ان کی شخصیت کو اتنا مضبوط بنایا ان کی ماں نے، تو یہ خود کس روحانی سطح یا عرفان کی بلندی پر فائز تھے کہ آج بھی ان کا جو مقبرہ ہے، ان کی قبر ہے، وہاں پر لوگ آ کر دعا کرتے ہیں اور استجابت کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت مشہور نوح خان ہے ایران کے، جو رہبر کے پاس ایک دن موجود تھے. تو رہبر نے ان سے اس واقعے کو بیان کیا. انہوں نے کہا کہ رہبر کی زوجہ نے خواب میں دیکھا کہ شہید علم الہدا کی والدہ ایک خیمے کے باہر موجود ہے اور وہ خیمہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب سیدہ کا ہے. تو آپ جب سامنے آتی ہیں باہر تو تمام لوگ آ رہے ہیں زیارت کے لیے اور جا رہے ہیں، تو آپ اجازت مانگتی ہیں کہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بی بی سے ملاقات کر سکوں. تو شہید علم الہدا کی والدہ خیمے کے باہر کھڑی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں اجازت مانگ کر آتی ہوں اور پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ خیمے کے اندر جا سکتی ہیں نہیں. تو آپ جناب سیدہ کے خیمے کے اندر چلی جاتی ہیں لیکن پھر واپس نہیں آتی اور آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں جب اس خواب کو دیکھتی ہیں. تو رابطہ کرتی ہیں علم الہدا کی والدہ سے کہ میں پوچھوں کہ کیا خیر خبر ہے. جب وہ رابطہ کرتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ رحلت پا گئی ہیں، آپ وفات کر گئی ہیں، یعنی آپ محضر جناب سیدہ میں چلی گئی ہیں. جو آپ نے خواب دیکھا جن خواتین نے بھی کل بھی اس ذیل میں تذکرہ آیا تھا اتنی مضبوط شخصیات کو تربیت دی ہے، وہ بغیر توسل حضرت زہرا کے ممکن نہیں ہے. کس طرح سے وہ حضرت زہرا سے اس تربیت کو، ان معنی خیز جو آپ کی زندگی کے تمام تر واقعات ہیں ان کو لیتی ہیں اور ایسے بچوں کو تربیت کرتی ہیں. دوسرا جو آپ کے سامنے، اس کے بارے میں بہت سارے یوتھ کو، ینگسٹرز کو کہتی ہوں کہ ان کے بارے میں ریڈ کریں، اور شہداء میں سے بہت میری ایک فیوریٹ شہید ہے شہید ابراہیم ہمت، اور بہت خاص توسل ہے ان سے، آپ کبھی بھی کر کے دیکھیں. تو بہت ینگ شہید ہے، یہ بھی 28 سال آپ کی ایج تھی اور انجینئر ہے. ایک متوسط گھرانے میں آپ نے تربیت پائی، آپ نے آنکھ کھولی اور بہت زیادہ محنت کر کے آپ نے تعلیم کو حاصل کیا. پیسے بھی کما رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے تعلیمی اخراجات کو بھی پورا کر رہے ہیں، لیکن قرآن سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، حتیٰ کہ بہت ساری اپنی والدہ کی مدد سے ہی آپ نے قرآن کے سپاروں کو، بہت ساری سورتوں کو حفظ کر دیا تھا بچپن میں. تو شہید ابراہیم ہمت ایک ایسا نام ہے کہ 6 سال کی زندگی میں، یعنی 22 سال میں آپ آرمی میں آتے ہیں یا آپ انقلاب کے لیے کام کرتے ہیں اور 28 سال میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. 6 سال میں حیرانی ہے کہ ایک انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر وہ کائنات کو تسخیر کرنے لگتا ہے، کائنات کو تسخیر کرنے لگتا ہے. اپنی روح پر محنت کریں تو آپ 6 ماہ میں اس مقام پر آ سکتے ہیں، وہاں پر آ سکتے ہیں کہ جہاں پر مشکل ہے، بہت کم لوگ ہیں کہ جو ہمیں یہاں پر ملتے ہیں، اس مقام پر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایک دن آپ محاذ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، تو آپ جیسے ہی آسمان کی جانب دیکھتے ہیں تو گریا کر رہے ہیں، راز و نیاز کر رہے ہیں. تو آپ کے ساتھ جو کھڑا ہوا شخص ہے وہ کہتا ہے کہ اے ابراہیم خدا سے مناجات کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسے یہ کائنات ہماری مدد کرنے میں لگی ہوئی ہے، ہماری مدد کر رہی ہے. تو کہا کہ کیسے؟ کہا کہ جیسے جیسے ہمارے جوان دشمنوں کی جانب جاتے ہیں تو چاند بادلوں کو اپنے سامنے سے ہٹا کر انہیں راستہ دکھا دیتا ہے، اور جب وہ دشمنوں کے نرغے میں جاتے ہیں تو بادلوں کو اپنے سامنے کر لیتا ہے تاکہ وہ لوگ دشمنوں کو نظر نہ آئے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے خدا اس پوری کائنات کے نظام سے ہماری مدد کر رہا ہے. آپ دیکھیے 28 سال کا نوجوان اتنی کم عمری میں کائنات کو مسخر کر رہا ہے، تسخیر کر رہا ہے. اور ہمیشہ کہا کہ آپ اپنے
اپنی اپنا زندگی میں یا تمام تر جو آپ کی کوشش ہے جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کا پارٹ پلے کریں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں، چاہے مختصر سی کوشش بھی کیوں نہ ہو۔ ایک دفعہ آپ ایک بازار سے گزرتے ہیں اور اس مقام سے گزرتے ہیں جہاں پر اس زمانے میں جرنلز ہیں، میگزینز ہیں، اور ایسے میگزینز وہاں پر بک رہے ہوتے ہیں کہ جو خرافاتی ہیں، جو بچوں کو جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو آپ اس دکان فروش کے سامنے آتے ہیں اور آ کر سارے کے سارے جو میگزینز ہیں ان کو خرید لیتے ہیں، خرید کر گھر لے آتے ہیں اور گھر کے صحن میں لا کر آگ لگا دیتے ہیں۔ تو ان کی ماں آتی ہیں اور آ کر پوچھتی ہیں کہ ابراہیم یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں ماں ان رسالوں کو لایا ہوں جن ناولس کو اور چیزوں کو پڑھ پڑھ کے جو جوان ہیں وہ خدا سے دور ہوتے ہیں اور صاحب الزمان سے دور ہوتے ہیں، امام سے دور ہوتے ہیں، تو میں نے ان کو خریدا اور خرید کر یہاں لا کر آگ لگا دی۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ تم نے یہاں پر 150 میگزینس کو، رسالوں کو لا کر آگ لگا دی، تو جو دکاندار ہے وہ 1000 کل اور لے آئے گا۔ تو آپ نے بہت خوب جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ماں، خدا انسان کو اتنا ہی دیتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے، قرآن کی آیت کو تلاوت کرتے ہیں۔ میری کوشش یا میری جو اتھارٹی ہے وہ ایک 150 پر ہی تھی، میں نے اس کو ہی کیا تاکہ میں کچھ لوگوں کو گمراہی سے بچا سکوں، چاہے وہ چند ہی لوگ کیوں نہ ہوں۔ حتیٰ کہ جب آپ 28 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو ان سارے مراحل کو طے کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ کی والدہ اور والد جب آپ متولد ہونے والے تھے، پیدا ہونے والے تھے، تو کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، سب سے خوبصورت نقطہ آپ کی زندگی کا۔ اور جب آپ جاتے ہیں تو اس وقت چونکہ بسز پر سفر ہوتا تھا اور سڑکیں درست نہیں تھیں، بہتر نہیں تھیں، بہت زیادہ خرابی تھی سفر میں اور تھکاوٹ ہو جاتی تھی، تو آپ حاملہ تھی۔ چونکہ جب آپ کربلا پہنچتے ہیں تو آپ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹرز کے پاس لے کر جایا جائے۔ جب آپ ڈاکٹرز کے پاس لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کو بیوی دوا کھانی پڑے گی کیونکہ جو پیٹ میں آپ کا بچہ ہے وہ مر گیا ہے، وہ انتقال کر گیا ہے، تو آپ یہ دوا کھائیں تاکہ ہم کسی طرح سے اس بچے کو نکالیں، آپ کی جان بچائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تم کہتی ہیں کہ میں یہ دوا نہیں کھاؤں گی، اور اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ مجھے حرم ابا عبداللہ میں لے جائیں، اور آپ امام حسین کے حرم میں آتی ہیں اور دعا کرتی ہیں، دعا کر کے حضرت زہرا کو، امام کو آواز دیتی ہیں، صدا دیتی ہیں، آپ سے توسل کرتی ہیں کہ مولا میں یہاں پر بیٹا دینے نہیں آئی تھی، میں یہاں پر اولاد لینے کے لیے آئی تھی۔ اور یہ کہتے کہتے آپ وہیں پر ہی سو جاتی ہیں، لیٹ جاتی ہیں، آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، تو آپ خواب میں حضرت زہرا کو دیکھتی ہیں کہ وہ ایک کپڑے میں کپڑے میں لپیٹ کر ایک بچے کو لے کر آتی ہیں اور آ کر آپ کے حوالے کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم نے تمہیں اولاد عطا کر دی۔ آپ دیکھیے، حسین جسے بیٹا دے دے، حضرت زہرا جسے اولاد دے دے، کیسی اولاد ہوگی وہ، اور کہتی ہیں کہ ہم نے تمہیں بیٹا دیا تو اس کا نام ابراہیم رکھو۔ اور آپ نے جب آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے دوبارہ سے اپنے اس اذیت کو محسوس کیا، درد ذہ کو محسوس کیا، آپ واپس آئیں جب ڈاکٹرز کے پاس، تو وہ حیران رہ گئے اور اپنی پرانی رپورٹس کو نکالا کہ جس میں وہ ڈکلیئر کر چکے تھے کہ یہ بچہ مر چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب تم کس ڈاکٹر کے پاس سے آ رہے ہو، تم کہاں گئے تھے کہ یہ بچے کے اندر زندگی کے آثار نہیں تھے اور یہ زندہ ہو گیا ہے، اور بتایا کہ حرم ابا عبداللہ سے آ رہے ہیں۔ اور اس وقت وہیں پر ہی ابراہیم ہمت کی ولادت ہوتی ہے، اور جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو ہر شہید کے لیے ہوتا ہے کہ یہاں پر اتنا عام نہیں ہے لیکن خواتین بھی قبرستان تک جاتی ہیں، ایران میں ایسا ہوتا ہے۔ جب شہید ابراہیم ہمت 28 سال کے ہوتے ہیں اور آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے تو آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں خود اپنے بچے کو قبر کے حوالے کروں گی، قبر میں اتاروں گی۔ اور جب آپ قبر میں اتارتی ہیں تو آپ یہ جملہ کہتی ہیں، آپ کہتی ہیں یا جناب سیدہ، آپ نے یہ بیٹا مجھے دیا تھا،
آپ نے مجھے ابراہیم دیا تھا، اور میں یہ اس امانت کو آپ کے بیٹے کے اوپر قربان کرتے ہوئے واپس پلٹا رہی ہوں، میں اس بیٹے کو واپس پلٹا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ایک ماں نے اپنے بیٹے کو سپرد لحد کیا۔ یہ ہمت، یہ کریج، یہ جرأت، یہ قربانی کا جذبہ، یقیناً کہ جب اولاد حضرت زہرا نے دی تو اس کو واپس کرنے کا جذبہ، قوت اور صبر بھی حضرت زہرا نے دی۔ کس طرح سے آپ دیتی ہیں اور واپس پلٹاتی ہیں، اور کس قدر ہمت کے ساتھ، کتنی زیادہ آپ کی ہمیں نظر آتی ہیں کہ انقلاب کی راہ میں کاوشیں، کتنی زیادہ قربانیاں ہیں، اس کو دیتے ہوئے آپ اس مقام تک پہنچتے ہیں اور اپنی شہادت کو، اپنے مقصد کو، اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ ماں کا کردار کتنا اہم ہے، اور یہاں پر پھر دوبارہ اس شہید کے لیے توسل آیا حضرت زہرا، عطا آئی حضرت زہرا کی، جسے بار بار ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں اور آپ تربیت کریں، لیکن توسل حضرت زہرا کا نہ بھولیں، ان سے مدد مانگنا نہ بھولیں۔ ہر لحظہ جہاں ایک ماں اپنے آپ کو شکستہ محسوس کرے قلبی طور پر، روحانی طور پر، وہاں اپنے آپ کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر فقط 3 مرتبہ یا زہرا پکارے، اور آپ دیکھیں کہ پوری کائنات پھر کس طرح آپ کی مدد میں لگ جاتی ہے، آپ کی منازل کو آسان کرتی ہے۔ یہ توسل آقا ابن جوزی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ جب تمہیں لگے کہ تم سب جگہ سے مایوس ہو جاؤ اور کہیں سے تمہاری مدد نہ ہو رہی ہو، تو تم فقط صدق دل سے 3 مرتبہ کہنا یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا۔ یہ وہ اسم ہے کہ جو ہر قفل کو توڑ دیتا ہے، ہر بند۔ جہاں پر ہمیں جذبہ نظر آتا ہے ایسی ماؤں کا کہ جنہوں نے اپنے جوانوں کو قربان دیا راہ حق میں، خدا کی راہ میں، امام کی راہ میں، وہیں پر ہی ہمیں ایک ایسی ماں نظر آتی ہے جن کے لیے مجھے کہا کہ میں آج بطور خاص ان کا تذکرہ کروں، کہ جس کے پاس دینے کے لیے بچوں میں، بیٹوں میں ایک 6 ماہ کا فرزند ہے، مگر اس کا جذبہ ہر اس ماں کی طرح نظر آتا ہے کہ جیسے وہ ماں جو اپنے جوان بیٹے کو لے رہی ہے، وہ جو آمادہ کر رہی ہے اپنی اولاد کو کہ تم نے تلوار چلانی ہے، تم نے جہاد کرنا ہے، کیسے ایک ماں اپنے 6 ماہ کے بچے کو میدان کی جانب بھیجے، مگر ہمیں معلوم پڑتا ہے ایک ایسی بیوی سے کربلا میں ہمارا سلام جناب میرا، جن کے لیے سید الشہداء بارہا یہ بات کیا کرتے تھے، یہ شعر کہتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا کہ جس میں سکینہ و رباب نہ ہو، جن ہستیوں کے وجود سے سید الشہداء کے دل کو سکون ملتا ہو، ان بیویوں میں شمار جناب الرباب کا۔ اور ہمارا سلام ہے قلب سرور جناب الرباب پر، کہ جنہوں نے نہ صرف اپنے بچے کو 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا، نہ صرف 3 مرتبہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا، دل کی عجیب کیفیت ہے کہ کیسے اس ماں نے شام تک ایک 6 ماہ کے بچے کو نوک نیزہ اور اس کے سر کو بلند دیکھا، کتنا مشکل ہے، ایک 6 ماہ کے بچے کا کتنا سر ہوتا ہوگا، اور کس طرح یہ ماں اس سر کو شام تک دیکھتی رہی ہے، اس اذیت کو برداشت کرتی رہی ہے۔ فقط اگر آپ اپنے بچے کی پیاس کو ہی برداشت کر دیتی تو میں کہتی تھی کہ بہت تھا۔ ایک ماں سے مشکل ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو بھوکا دیکھے، اپنے بچے کو پیاسا دیکھے، آپ صرف پیاسا بھی دیکھ رہی تھی تو یہ امتحان تھا آپ کے لیے۔ ایک 6 ماہ کے بچے کے لیے آپ کی چھاتی کا دودھ خشک ہو گیا اور آپ اسے سیراب نہیں کر پا رہے، دودھ نہیں پلا پا رہے، اور اس پر آپ سید الشہداء کو جب آپ حلمیم کی صدا لگاتے ہیں تو اصغر اپنے آپ کو جھولے سے منقلب کرتا ہے، اور وہ وقت آتا ہے کہ جب سید الشہداء
اصغر کو خیمے سے لے کر مدغہ اعلیٰ میں جاتے ہیں، اور جب مدغہ اعلیٰ میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی ابا کے دامن کا سایہ شہزادے پر کرتے ہیں، نسبت سے اس کیفیت میں جب دیکھتے ہیں تو یزیدی کہتے ہیں کہ حسین سرخوں کے لیے قرآن لے آ رہے ہیں، یا میں کہتی ہوں کہ جس حسین کا تم نے اکبر مار دیا، جس حسین کا تم نے قاسم چھین لیا، جس کے اولو محمد چھین لیے، جس کے عباس کے بازو قلم کر دیے، وہ اب قرآن لائے گا سرخوں کے لیے۔ ہاں، یہ قرآن ناطق کا ایک پارہ ہے جو حسین بلند کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، اور کہتے ہیں 6 ماہ کے بچے کو سید الشہداء نے بلند کیا اپنے ہاتھوں پر اور کہا کہ کیا تم میں سے کوئی انسان ہے؟ لاکھوں کے لشکر کو مخاطب کر کے کہا کہ جو اس 6 ماہ کے بچے کو ایک گھونٹ پانی دے دے، مگر وہ سامنے واقعاً انسان نہ تھے۔ جب اصغر نے بھی اپنی زبان کو، خشک زبان کو لبوں پر پھیرا تو کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ بغاوت ہو جاتی، ہمارے ساتھ نے حکم دیا اِسْتَ کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر، اور حرملہ نے وہ تیر منتخب کیا 6 ماہ کے بچے کے لیے، جو تیر اصغر کے وزن سے زیادہ تھا، جو اس کے قد سے زیادہ تھا، وہ تیر بھال کا تیر کہ جو جنگلی جانوروں کو رام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا، اس تیر کا انتخاب رباب کے 6 ماہ کے لیے اصغر کے لیے ہوا، اور جب آپ وہ تیر چلایا تو پہلا نشانہ خطا گیا، دوسرا نشانہ خطا گیا، پوچھا کہ بار بار اے حرملہ تو ماہر تیر انداز ہے، یہ نشانہ کیوں خطا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں شاید اس بچے کی ماں بس خیمہ یہ منظر دیکھ رہی ہے، خیام حسینی میں ایک پردہ ہے جو زور سے ہلتا ہے، شاید ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے، مگر تیر چلا، وہ تیر جو قلب مرتضیٰ پہ لگا، جو قلب زہرا پہ لگا، اصغر ہاتھوں پر منقلب ہوئے، ہمت کر وہ تیر اپنی گردن پر لیا، سید الشہداء کے بازو میں تیر پہ وصل ہوا، جس حسین نے اکبر کا لاشا اٹھا لیا، اس سے سب سے چھوٹا لاشا نہ اٹھ سکا، 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، ہر بار کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ نہیں معلوم ماں نے اس عالم میں بچے کو کیسے دیکھا، کس طرح سے وہ ڈھلکی ہوئی گردن، کس طرح سے وہ جاری خون رباب نے دیکھا، بس جب دیکھا تو پہلا جملہ کہا کہ علی اصغر تم جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ سید الشہداء نے یہ مواحد لاشا ہے جسے خیام کے پیچھے لے جا کر دفنا دیا، مگر جب سروں کی گنتی شروع ہوئی تو یہ سر کم تھا، کسی نے کہا اس بچے کا سر موجود نہیں جسے حسین سب سے آخر میں لائے تھے، تو جواب آیا ہاں حسین نے شاید اس بچے کو دفن کر دیا۔ عمر سعد نے متعدد نیزہ بردار بھیجے جو زمین کربلا پر نیزوں کو گاڑتے ہوئے چلے، شاید ماں بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی، میرا دل کہتا ہے ہر نیزے کے ساتھ رباب کا کلیجہ منہ کو آتا ہوگا، مگر ایک نیزہ ایسا زمین کربلا میں گیا، جب واپس آیا تو اس کی علی پر 6 ماہ کے بچے کا لاشا، قاتل نے ماں کے سامنے بچے کا سر تلوار سے جدا کیا، نیزے پر بلند کیا۔ ہمارا سلام قلب صبور ام رباب پر، نہ جانے رباب نے اس منظر کو کیسے دیکھا، جب ہی کہتے ہیں بی بی کبھی بھی سائے میں نہ بیٹھی، جب سید سجاد نے اٹھایا تو گود سے کچھڑی گری، اسے کھولا تو سکینہ کے گوہر تھے اور جلے ہوئے چولہے کی لکڑیاں، جو آخری نشانی تھی ایک ماں کے پاس اس کے بچوں کی۔ اللہ
الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا کی